اس موقع پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک کشتی میں لوگ سوار تھے بہت سارے، اور وہ کشتی سمندر میں سفر کر رہی تھی. لوگ زیادہ تھے، سامان بھی تھا ان کا. راستے میں طوفان آ گیا، ہوائیں چلنے لگیں، طوفان شدید ہوتا گیا. تو انہوں نے کہا، جو ملاح تھا، جو کیپٹن تھا ان کا، اور جو باقی لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی سب اپنا اپنا سامان آدھا جو ہے وہ سمندر میں پھینکیں تاکہ لوڈ کم کریں. کیونکہ جب بھی طوفان آئے نا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا لوڈ اتاریں، کچھ اپنا لوڈ کم کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو سنبھال سکیں. عربی میں ایک کہاوت بھی ہے کہ طوفان آ رہا ہو نا تو بیٹھ جاؤ اور اس کے گزرنے کا انتظار کرو. سفر روک دو، تھوڑی دیر رک جاؤ تاکہ وہ گزر جائے، کیونکہ آپ جو بھی اس کے آگے آئے گا وہ اس کو اڑا دے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ بھائی کچھ سامان ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. طے یہ پایا جس کا جتنا سامان ہے اس کا 50% جو ہے نا، آدھا سامان. اچھا، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کا سامان سب سے زیادہ تھا. جب سب سے پہلے اسی کا سامان پھینکنا شروع کیا، اس نے کہا بھائی میرا تو سامان سب سے زیادہ ہے، تم لوگ آدھا پھینکو گے تو میرا تو. انہوں نے کہا بھائی یہ تو طے ہو گیا. اس نے تھوڑا سا شور شرابہ کیا، انہوں نے اس کا سارا سامان بھی پھینکا اور اس کو بھی اٹھا کے انہوں نے کہا چلو بھائی اس کو بھی پھینک دیا. پہلے تو اس شخص کو بڑا غصہ آیا کہ میں تو بھائی نماز بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، میرے لیے کیوں یہ سارا کچھ کیا گیا. بہت اس کو وہ ہاتھ پاؤں بھی اس نے چلائے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش نہ رہا. جب اس کو ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بیابان جزیرہ ہے، وہاں وہ ساحل پہ پڑا ہوا. اس نے آنکھیں کھولی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک ایسا جزیرہ ہے وہ کہ جہاں دور دور تک کوئی انسان ہی نہیں ہے. وہ شعر ہے نا، چل چل یہ دنیا دی وہ سروتے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے. یعنی نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، بھائی کوئی نہیں. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. مطلب اچانک ایسے جزیرے میں ایک شخص پہنچ جائے کہ جو انسانوں میں رہتا اور وہاں کوئی انسان ہی نہ ہو. تو خیر پہلے تو اس کو سمجھ نہیں آیا، لیکن جب اس نے یہ ایکسیپٹ کیا، اس کو یاد آیا کہ یار مجھے پھینکا گیا تھا، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو کافی دیر تک تو وہ سر پکڑ کے بیٹھا رہا. آہستہ آہستہ اس نے اس کو قبول کر لیا. پیاس لگی تو اب سوچا پانی کہاں سے پیوں. تو ناریل کے درخت تھے، اس نے وہ توڑے، اس پہ سے پانی پیا اس نے. پھر اس نے کہا کھاؤں کیا، تو جو پھل ول ملے اس کو اس نے کھا لیا. سمندر میں سے مچھلی پکڑی، کسی طریقے سے اس نے آگ جلائی پتھروں سے، اور پھر وہ مچھلی اس نے پکائی اور اس کو بھی اس نے کھا لیا. ایک بات سمجھیے گا، انسان کو اس وقت تک تکلیف دیتی ہے جب تک وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یعنی جب اس نے قبول کر لیا تو پھر تکلیف نہیں رہتی. تکلیف کب تک تکلیف ہے؟ جب تک آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. بھئی ایک واقعہ ہو گیا، ایک چیز ہو گئی، اب اسی کو سوچتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے. لیکن جب آپ کہیں گے نا کہ یار یہ تو ہو گیا، اب آگے اس سے نکلنا کیسے، یہ سوچنا ہے آگے کیسے بڑھنا ہے، تو پھر آپ نکلنے کے بارے میں سوچیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ انتظام اور اہتمام آپ کے لیے راستہ بنائے گا. جب اس نے سوچا کہ نکلوں کیسے، تو اب وہ سوچ رہا ہے. اس نے کہا سب سے پہلے بھائی یہاں پہ اب رات ہو گئی، کوئی رہنے کے لیے جگہ، تو مطلب اس نے ایک چھوٹی سی جھوپڑی اپنی تیار کرنا شروع کی. لکڑیاں لاتا، گھاس پھوس اس کے اوپر ڈالتے ڈالتے اس نے ایک جھوپڑی بنا لی. اس کے اندر رہنے لگا تاکہ دھوپ سے بارش سے بچ سکے، بیٹھنے کا کوئی ٹھکانہ بن جائے. یہ انسان پہ جب پڑتی ہے پھر وہ سارے کام کرتا ہے. اب وہ مطلب عادی ہو گیا وہاں پہ، اس نے قبول بھی کر لیا، روزانہ آوازیں لگاتا، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ اس چیز کا عادی ہو گیا. ایک دن وہ مچھلی پکا رہا ہے، وہ کچھ لینے گیا تو آگ اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ اس کی پوری جھوپڑی جل گئی. جھوپڑی جل گئی تو اس کو اور غصہ آیا کہ یار پہلے میرے ساتھ وہ ہوا واقعہ، پھر وہ ہوا،
اب دیکھو یہ میں نے تنکا جوڑ کے یہ کیا، پھر میرے ساتھ یہ ہو گیا. مطلب بڑا رویا آسمان کی طرف دیکھ کے، مطلب وہ اس کی آنکھوں میں نمی. اور اسی دوران اس کی آنکھ لگی اور وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا. آنکھ جیسے ہی کھلی تو لگا کہ کوئی آواز دے رہا ہے اس کو. اس نے آنکھ کھول کے دیکھا تو لوگ کھڑے ہوئے، سامنے کشتی کھڑی ہوئی ہے، اور کہہ رہا بھائی چلو بھائی آپ کو لینے آئے ہیں. اس کو سمجھ نہیں آیا میں خواب دیکھ رہا ہوں حقیقت. چل بھائی. اچھا، انہوں نے پکڑا اس کو، کشتی میں بٹھایا اور لے کر چلے. تو اس نے پوچھا تمہیں کس نے بھیجا یہاں پہ؟ دیکھا ہمیں کس نے بھیجا، ہم تو روز یہاں سے آگے سے گزرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس جزیرے پر کوئی انسان نہیں رہتا. آج ہم نے دیکھا یہاں سے دھواں نکل رہا ہے تو ہم سمجھ گئے یہ سگنل ہے، کوئی شخص یہاں پھنسا ہوا ہے اور وہ ہمیں مدد کے لیے بلا رہا ہے. سو ہم تمہاری مدد کے لیے آئے، اور جب پہنچے واقعی تم بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے تمہیں لے کر ہم چل رہے ہیں. اچھا، یعنی یہ جو آگ لگنا اب اس کو سمجھ آیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ یار تم یہاں کیسے آئے؟ وہ کہنے لگا ہوا یہ کہ میں ایک جہاز نما بڑی کشتی پہ میں سفر کر رہا تھا اور سامان فلاں شہر سے لے کر فلاں شہر جا رہا تھا. راستے میں طوفان آ گیا، میرے ساتھی کہنے لگے سب سامان پھینکیں، تو میرا سامان زیادہ تھا تو انہوں نے مجھے سامان کے ساتھ مجھے بھی پھینک دیا، تو یوں ہو گیا. تو بتائیں یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی مطلب وہ اپنا پھر چوڑا ہونے لگا. انہوں نے کہا بھائی شکر ادا کر، انہوں نے تجھے پھینک دیا، تیری زندگی بچی ہوئی تھی، اللہ نے تیرے نکلنے کا اہتمام کیا. تجھے پتہ ہے وہ جہاز آگے جا کے طوفان میں ایسا پھنسا کہ جتنے لوگ تھے سارے ہلاک ہو گئے، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے. تو اللہ کے جو کام ہے اس میں بڑی حکمت ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ لائف کے اندر یہ چیز کیوں آئی ہے. خالق کائنات ہے، وہ بہتر جانتا ہے. ہمارا کام ہے اس کو قبول کرنا. ٹھیک ہے. اور زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، مشکلات ہیں، ابھی ایک آزمائش کا دور ہے، ہم اس سے گزر رہے ہیں. اس کے اندر کیا حکمتیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس معاملے میں ہمیں خود اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنا فالتو سامان بھی تھوڑا اتارنا ہے. کسی کی مدد کر سکتے ہیں اس کی مدد کریں، اور اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس مشکل سے نکالنے کا بندوبست کریں. ٹھیک ہے، آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے. یہ لمحے گزر جائیں گے، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، یہ حالات پیدا کیوں ہوئے. اللہ نے کوئی رات ایسی نہیں بنائی کہ جس کے بعد صبح نہ ہوتی ہو. ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی جڑی ہوئی.